جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور آپ لوگوں نے ہمارے پاس آئے, اور اس موقع کے اوپر میں نے ابھی ریسنٹلی چارج لیا ہے ریجنل ٹیکس آفس اسلام آباد کا, تو میں نے کہا بہتر ہے کہ میں آپ لوگوں سے پہلے خود انٹریکشن کر لوں. میرے ساتھ میری پوری ٹیم ہے, میرے سارے کمشنر حضرات اور میڈم ساتھ میں ہیں, اور ہمارا مقصد اس سیشن کو بلانے کا یہ تھا کہ ہم آپ لوگوں کو سے کچھ ریکویسٹ بھی کریں اور کچھ چیزیں آپ سے شیئر بھی کریں. آر ٹی او اسلام آباد نے کئی انیشیٹیوز لیے ہیں. ہم اکثر سنتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ٹارگٹس کے لیے کچھ کر دیا, یا کسی کے ساتھ زیادتی کی, یا کسی کی کوئی انٹیگریٹی کے ایشوز آتے ہیں. تو آر ٹی او اسلام آباد نے ایک واٹس ایپ نمبر کے اوپر 24/7 اویلیبلٹی شروع کر دی ہے, جس میں کوئی بھی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں, کوئی سجیشن دینا چاہتا ہے, کوئی ٹیکس پیئر اسے کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہم سے شیئر کرے گا, وہ ڈائریکٹ میرے پاس آئے گا, تو وہ ہم اسی وقت ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ ہم نے مہینے کے آخری تھرسڈے پہ کھلی کچہری بھی اناؤنس کر دی ہے, جس میں اگر کسی کو رجسٹریشن کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا ریفنڈ کا ہے تو وہ ہم اس کو خاص طور پہ توجہ دے کے کریں گے. ہماری طرف سے ایک یہ میسیج ہے کہ ہم ہر طریقے سے ٹیکس پیئرس کے لیے فیسیلیٹیشن کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم اس میں ہمارے پاس کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمیں آپ لوگوں سے تعاون کی بھی ضرورت ہوگی. ریونیو کلیکشن میں اگر کوئی شخص, اگر کوئی اینٹی ٹیکس کلیکشن کر رہی ہے آن بہاف آف اس اور دا گورنمنٹ, تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے تک وہ ٹیکس پہنچائیں. اس کے لیے ہم نے مانیٹرنگ اسکواڈ انیشیٹ کر دیا ہے. وہ پی او ایس اسکواڈ رات 11 بجے تک, رات 12 بجے تک سڑکوں پہ ہوتے ہیں, ہر سیکٹر میں ہوتے ہیں, جس میں وہ ڈفرینٹ ریسٹورنٹس میں یا ڈفرینٹ ریسٹورنٹس کے باہر یا ڈفرینٹ ٹیئر 1 ریٹیلرز کے ہبس کے پاس کنٹینیوسلی رپورٹ کرتے ہیں ہمیں ہیڈ کوارٹرز پہ, جس میں ہمارے اے ڈی سی ہیڈ کوارٹرز جو ہیں اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو پی او ایس اسکواڈ ہے اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے بزنس پریمیسز میں جائے, بلکہ ان کا یہ کام ہم نے خاص طور پہ رکھا ہے کہ وہ ٹیکس پیئر کو, ہماری عوام کو, اور ان کو ایک ایجوکیٹ کریں کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے, اور وہ ریسیٹس وغیرہ جو ہیں وہ لے کر جو ان کے پاس ہیں وہ انشور کریں. اس کے علاوہ اگر انہیں کوئی دقت ہوتی ہے اس کے اندر تو وہ ہمیں رپورٹ کر سکتے ہیں. ایک اور چیز جو آر ٹی او اسلام آباد نے ابھی کی ہے کہ جو 1 لاکھ تک کی اماؤنٹ کے جو ریفنڈز تھے ان کی ہم نے ریفنڈز کو ایشو کرنے کے ڈائریکشنز دے دیے ہیں. 1 لاکھ تک کی اماؤنٹ کے فرسٹ پرائیورٹی میں جتنے بھی پینڈنگ آر ٹی او اسلام آباد کے ریفنڈز تھے ان کو ہم نے انیشیٹ کر دیا ہے. اور سیکنڈ فیز میں ہم اس طرح سے 167 ملین, لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کا ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے. آئی ووڈ ریکویسٹ کہ آپ اس کو اماؤنٹ کو نہ کریں, لیکن اس چیز کو ضرور دیکھیں کہ یہ پروسیس جو تھا جس کے اوپر اکثر ہمیں سننے میں آتا تھا کہ ریفنڈز نہیں دیتے اور نہیں ہو رہا, ہم اس کے لیے بھی ہم نے ایک میکنزم بنا لیا ہے. تو آئی ووڈ ناؤ ناٹ اسپیک مور دین دس. آپ لوگوں کے کوئی کویشچن آنسرز ہیں تو آئی ایم اویلیبل. بیفور دیٹ ہماری 2 زونز جو کہ نارتھ ساؤتھ ہیں اور آئی سی ٹی او, ان سے کمشنر سے میں چاہوں گی کہ وہ بھی آپ لوگوں کو اگر وہ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں, اور پھر اس کے بعد آئی لیو دا ہاؤس اوپن فار اینی کویشچنس. جیسے میڈم نے ساری ڈیٹیلز آپ کو بتا دی کہ ہمارے, میرا نام سید مناف ہے, میں آئی سی ٹی او اور نارتھ کا کمشنر ہوں, نارتھ زون اور آئی سی ٹی او کا کمشنر ہوں. جیسے کہ ہم نے بڑے ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتایا کہ آج کل آر ٹی او اسلام آباد جو ہے وہ پوائنٹ آف سیل کی مانیٹرنگ کر رہے اور اس مقصد کے لیے ٹیمیں بنائی ہے. تو ہماری آلریڈی جو ایسوسیشن ہے, ریسٹورنٹ ایسوسیشن
ان سے میٹنگ بھی ہوئی ہے اور ان کو ہم نے پوری تمام چیزیں بتائی ہے کہ کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو اور ڈورز آر اوپن اور آپ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں. جو پوائنٹ آف سیل کے حوالے سے جو مسئلے مسائل ہیں اس کے حل کے لیے آپ ہر ممکن کوشش کریں گے. میڈم جی میں سعیدہ عدیلہ بخاری ہوں جی، کمشنر ساؤتھ کا. میرا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم یہاں پر عوام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دروازے ہر وقت کھلے ہیں آپ کے لیے. جو بھی ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو سنتے ہیں، کوشش کرتے ہیں دیر اینڈ دین اس کے ایشوز ریزالو کرتے ہیں. لیکن جو ہم فیوچر دیکھ رہے ہیں وہ ہے آپ کا کنیکٹیوٹی کا، آٹومیشن کا اور انٹیگریشن کا. اس کے لیے اگر آپ پیچھے جائیں تو سیکشن 14 آف FBR ایکٹ 2007 امپاور کرتا ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا بینک ہو جہاں پر ساری انفارمیشن جو سی ہے وہ ایک جگہ پہ ہو، چاہے وہ نادرا سے ہے یا کسی بھی کی پراپرٹی کی خرید و فروخت سے ریلیٹڈ ہے یا اس کے موٹر ویہیکل اتھارٹیز نادرا، یہ سب جب تک یہ آرگنائزیشنز بینکس یہ ساری چیزیں ڈیٹا بینک 2007 سے ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ یہ ہے کہ ہمیں بھی بزنس کمیونٹی کی طرف سے بھی پریشرز آ جاتے ہیں تو وہ رک جاتا ہے. لیکن اب ہماری جو چیف کمشنر ہیں اور جو چیئرمین ہیں ان کی سرپرستی میں وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ اٹ ڈن انشاءاللہ. اور اس کے لیے بہت سارے اور بھی ڈیجیٹل انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں، انوائسنگ وغیرہ کے جو فیک اور فلائنگ انوائسز کو روکیں گے. اور اب کوئی بھی اس میں بچ نہیں سکتا، تو اس لیے بہتر ہے کہ جو بھی ٹیکس پیئر ہے اگر وہ ایمانداری کے ساتھ اپنا فرض انجام دے گا تو وہ ہمارے ملک کے لیے بھی بہتر ہے، ہم سب کے لیے بہتر ہے. اور ہم بھی انہیں اس بات کے لیے سپورٹ کرتے ہیں. ہم نہ حق کسی کو بیجا پریشان بھی نہیں کرنا چاہتے، اور ہم یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ ہر شہری اپنا جو قانونی فرض ہے اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دے سکے، تاکہ اسی طرح سے ہر فرد کا جو رول ہوگا وہ اوور آل ہماری ایک جوائنٹ کنٹریبیوشن بنے گی، تبھی ملک کہیں چلے گا. تو ہماری طرف سے بھی یہ چیزیں ہیں، وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ اٹ ڈن. تو وہ اب بچنا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن بہتر ہے کہ اگر ہم خود ہی اپنی ذمہ داری صحیح طرح سے کر دیں تو پھر بعد کی مشکلات سے ہم بچ سکتے ہیں. شکریہ. جی جی جو اسلام آباد کے اندر میجورٹی ٹیئر 1 ریٹیلرز ہیں، یہ وقتاً فوقتاً گفٹ سالوس کے ذریعے بورڈ نے نوٹیفائی کیے، اور تقریباً کوئی شاید ہی کوئی ایسا ٹیکس پیئر ہو جو بورڈ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہو اور وہ ابھی تک انٹیگریٹ نہیں ہوا ہو. تو ابھی بھی ہماری پوری کوشش ہے کہ جو ریمیننگ لوگ ہیں تقریباً 400 کے قریب ریسٹورینٹس ہیں اور اوور آل تقریباً 1000 کے قریب. 400 کے قریب ریسٹورینٹ جو ہے وہ پوائنٹ آف سیل کے وہ انٹیگریٹڈ ہیں، اور اس کے علاوہ 600 سے لے کے 700 باقی جو ٹیئر 1 ریٹیلرز ہیں وہ ہم نے انٹیگریٹ کرائے ہیں، جس کے اندر اسٹور اور فارمیسیز اور یہ چیزیں یہ سارے شامل ہیں. میں اس میں آپ کو ایک چیز کے بارے میں بتا دوں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری رجسٹریشن ریسٹورنٹس کی کہیں اور ہوتی ہے، کہیں ڈفرینٹ پروونس میں ہوتی ہے، اور ان کی ڈفرینٹ برانچز ہوتی ہیں. تو اس میں ڈیٹا انٹیگریشن کی ایک کمی تھی. چونکہ ہم اس وقت RTO کے لیول تک بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ سمپلی یہ سمجھا سکتی ہوں کہ ڈیٹا انٹیگریشن ہو چکی ہے. اس میں ہم نے ڈفرینٹ 4 بورڈ آف ریونیوز کے ساتھ MOUs کر دیے ہیں، اور POS کی انٹیگریشن کے ڈیٹا سے ہمیں ریئل ٹائم انفارمیشن کی ٹرانسمیشن ہونے لگے گی. تو وہ جو کئی دفعہ انفارمیشن کے ڈسکنیکٹ تھا کہ کوئی برانچ رجسٹرڈ کراچی میں ہے اور RTO اسلام آباد میں کام کر رہی ہے تو اس کی چیزیں نظر نہیں آتی تھیں، تو وہ ہم اس کو جلد ریزالو کر لیں گے. اسی طرح سے ہر ریونیو اتھارٹی کے ساتھ کارپوریشن کے ساتھ FBR POS انٹیگریشن کو بڑھا رہا ہے. تو جو پہلی فیز تھی جس میں ٹیئر 1 ریٹیلرز تھے اور ریسٹورنٹس تھے، اس کے اوپر مانیٹرنگ کے اوپر فوکس ہے، اور اس کے لیے اگر کہیں کوئی ڈسکنیکٹیوٹی ہے تو ہم اس کو فوراً اس کے اوپر ہماری ٹیمز پہنچ رہی ہیں، اور ہم اس کو آگے بھی
کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ایک میسیج ایک دفعہ کلیئرلی اسٹیبلش ہو جائے کہ کسی بھی قسم کی نان کمپلائنس ٹو دا لا، اس کو ہم اس کے اوپر وی ول بی ٹیکنگ سرٹن اسٹیپس جو کہ ہمارے لیے اس وقت ایز پر لا پرسکرائبڈ ہے. آپ مجھ سے وہ باتیں کریں جو پالیسی کی ہیں. میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ایف بی آر نے آلریڈی SRO 790 ایشو کر دیا ہے، اور اس میں اس نے ڈیجیٹل انوائسنگ کا انعقاد کر دیا ہے، جس میں یونیفارمٹی میں کہیں پہ بھی کوئی بھی بزنس اس کے لیے یہ مینڈیٹری ہے، جس کو سٹارٹ انہوں نے 1 جون سے کارپوریٹ سیکٹر کے لیے ڈیجیٹل انوائسنگ کا کہا ہے، اور 1 جولائی سارے سیکٹرز کے لیے. تو جب ہم ڈیجیٹل انوائسنگ کے اندر چلے جاتے ہیں، ایک پرسکرائبڈ فارمیٹ میں آتے ہیں، تو یہ آٹومیٹکلی ایشو اکراس آل فیلڈ فارمیشنز اٹینڈ ہو جائے گا. الٹرنیٹیولی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر کہیں پہ آپ پوائنٹ آف سیل کی وائلیشن دیکھتے ہیں وہ آپ سے نہیں جاتا، میڈم نے ایک واٹس ایپ نمبر دیا ہوا اس پہ شیئر بتا سکتے، تو ہم وہاں پہ آبویسلی اس کو ویل ٹیک ایکشن. جب آپ نے وہ ایک اسکیم لانچ کی تھی، اس میں انعامات بھی تھے، اس میں میں میڈیکل اسٹور سے بھی چیز پرچیز کرتا ہوں، اور اس میں مجھے US سے مین جو چیز نہیں تھی، لیکن میں اس کو فیک کسی کو کرتا تھا. لیکن ممبر سے ہماری بات ہوئی تھی، میں نے کہا یار سب ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں، لیکن کئی سال میں ایسی دیکھیے جو اس وقت آپ ہی انہی کنسرنس کی وجہ سے یہ POS کارڈز ہم نے بنائے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی موجود ہوگا. پہلے تو آپ کو شاید کہیں جانا پڑتا تھا، اب ہمارے لوگ وہاں پہ اسٹریٹس کے اوپر اویلیبل ہیں ٹل 12 in the night. بہت سارے ریسٹورینٹس ایسے بھی ہیں جو کہ کچی پچی سے جو بولا جاتا ہے جی POS والی نہیں ہوتی، وہ پہلے دے دیتے ہیں، اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ تو POS نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ تو ہم نے ویسے ہی دیا آپ کو، آپ پے کرتے ہیں اس کے اوپر، ہم آپ کو دوسری لا کے دے دیتے ہیں. اس قسم کے بہت سارے فراڈ ہو رہے ہیں کہ POS میں رجسٹرڈ تو ہیں، تھینک یو سو مچ. اس کے علاوہ وہ پھر بھی وہ ڈنڈی مار رہے ہیں پیچھے سے. نہیں تھینک یو سو مچ کہ آپ نے یہ بات کو خود ریئلائز کیا ہے، اور ہم سب کو یہ ریئلائز ہوا ہے. ایکچولی ریسٹورینٹس والوں کے بھی کنسرنز ہیں، اور وہ بھی بزنس ہی کر رہے ہیں. تو کئی دفعہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آرڈر کرتے ہیں اور اس کو کینسل کر لیتے ہیں. تو یہ ان کی مجبوری ہے جو کہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ وہ پروویژنل بل کو انیشلی دیتے ہیں، اور ان کا سسٹم جو ہے وہ آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہو جاتا ہے اور وہ انوائس پھر ایشو کرتے ہیں. پر اگر وہ پروویژنل کرنے کے بعد انوائس نہیں دیتے تو ہمارا سسٹم جو ہے ایکشن میں آتا ہے. ہم نے یہاں تک FBR نے ان کو ان کے بزنسز کی نیڈ سمجھتے ہوئے اس چیز کو الاؤ کیا ہوا ہے. لیکن آپ لوگوں کا ہر انڈیویجول کا رول جو ہے، جو کہ ہمارے ٹیکس پیئر کا رول ہے، وہ ہر ایک کے اندر وہ اویئرنیس نہیں ہے کہ آپ وہ ریسیٹ لیں ان سے، جو کہ POS کی جس کے اوپر وہ QR کوڈ لگا ہوا ہو، جس میں ان کے نمبر لگا ہوا ہو. اور اسی کے لیے ہم پیمفلیٹس اور ایجوکیشن اور سب کچھ یہ بھی کروا رہے ہیں. اچھا میڈم ایک اور چیز یاسر آج سے اکثر جگہوں پہ ہم جاتے ہیں POS مشین تو کیا اب کابل ریسٹورینٹ ہے F7 جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم افغان ہیں، ہمیں ان کے پاس نہ مشین ہے کریڈٹ کارڈ نہ ڈیبٹ کارڈ، کہتے ہیں ہمیں وہ اکاؤنٹ ہی ہمارا نہیں پورا ہوا. تو وہ کیسے اس سے ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں؟ اس طرح کے بہت سارے ریسٹورینٹس ہوں گے جو قابلی ہیں یا جنہیں کھولے گئے، تو وہ کیسے ان کا کلیکشن کرتے ہیں؟ جی میں نے کابل ریسٹورینٹ کا کل ہی ایکشن کیا تھا، اور اس کے اندر ان کی انوائس وغیرہ کے لیے ٹیم بھیجی تھی. اس میں ان کی انوائس POS سسٹم میں ریفلیکٹڈ آ رہی تھی، اور ان کے سسٹم کی انٹیگریشن کا ہمارے پاس رپورٹ آئی تھی. ہم اس کے علاوہ بھی ان کے ڈفرینٹ سیگمنٹس کو، کیونکہ وہ کئی دفعہ ایشو ہائی لائٹ ہوا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، اکاؤنٹ ہم کھول ہی نہیں سکتے، کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ ہم نکال ہی نہیں سکتے، کس طرح ہم وہ تو کیش میں ہی لیتے ہیں، کیش کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. مطلب اس سے ٹیکس کلیکشن کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی پاسبلٹی ہے کہ ایسے تو ہزاروں جگہ ہوں گی؟ اس کے
बेस डील करते हैं वो नहीं, ये कैश के ऊपर डील करवाना या क्रेडिट कार्ड पे मैंडेटरी करना, ये कस्टमर टू बिजनेसमैन का एक अलग से एक टेंजेंट है. उसमें हम उनको मैंडेटरी नहीं कह सकते कि आप क्रेडिट कार्ड पे ही पेमेंट लें. नहीं, मेरी क्वेश्चन आप समझे नहीं. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जैसे मैंने पेमेंट कर दी, कोई मशीन होगी, कोई क्रेडिट कार्ड होगा, कोई उनके पास सिस्टम होगा जिससे जो बिल निकाल के देंगे, तब वो FBR के सिस्टम में भी आएगा, किसी भी सिस्टम में आएगा. लेकिन अगर मैं जाके जाता हूँ कि काम पेमेंट करके, वो कहते हैं हमारा कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है, हमारे पास कोई मशीन नहीं है जिससे आप क्रेडिट डेबिट कर सकते किसी भी, अब उस पे पेमेंट वो हम तो उनको कर देते हैं. लेकिन आपके पास कोई तरीका कार है कि जिससे आप उनसे भी टैक्स कलेक्ट कर सकें, कोई पॉसिबिलिटी नहीं नजर आती. हमारे तो उनसे टैक्स कलेक्शन हो रही है. हमने इनको पॉइंट ऑफ सेल पे इंटीग्रेट किया हुआ है. उसमें से जो रसीद निकलती है उसकी इंटीमेशन हमें दी, यू कैन सी इट. हमारे पास भी हम उसको लॉग इन करके कि कौन सा रेस्टोरेंट आखिरी दफ़ा कब कनेक्ट हुआ, कब डिसकनेक्ट हुआ. जब वो डिसकनेक्शन हो जाती, क्योंकि रेस्टोरेंट्स और ऐसे ये जो खास तरह के रिटेलर्स हैं जिनको हम Tier 1 रिटेलर्स कहते हैं, वो हज़ारों में, वी आर नॉट इन थाउजेंड्स. तो हम क्या करते हैं, हमने उसमें ऑटोमेशन को यूज़ किया हुआ है. हमारे सिस्टम से पता चल जाता है, उनको तो उस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं. कैश में उसने ले ली आपसे, लेकिन जब वो पॉइंट ऑफ सेल में एंटर करेगा, जब रसीद निकालेगा, तो वो हमारे पास उसकी इंटीमेशन है. लेकिन जैसे मैडम ने फरमाया कि वी कैन नॉट एनफोर्स कि वो कैश से आपसे कैश की बजाय जो है वो प्लास्टिक मनी से या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ले, वो वी कैन नॉट एनफोर्स. वी कैन ओनली एनफोर्स कि उसने सेल्स से जो आपसे लिया है वो हमारे पास आया है. मैडम ये बताइएगा कि जो व्हाट्सएप नंबर की आप शायद अभी न्यूज़ से आपकी व्हाट्सएप नंबर की बात कर रही है, कितने मिनट में अगर कुछ शिकायत करता है कि रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होते हैं, कितने मिनट में आप उसको रिस्पॉन्स कर सकेंगी? और दूसरा ये कि आपका जो स्टॉर जो फिर रहा होता है, क्या उसकी कुछ शनाख्त उसके साथ होती है? लोगों को कैसे पता चले कि ये FBR का ही आपका RTO का? पहले तो POS कोड के बारे में, उनके ऊपर हर गाड़ियों के ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है और उसके ऊपर पूरा का पूरा क्लियरली POS कोड लिखा हुआ है. उसके अलावा उनके नंबर और कॉन्टैक्ट्स भी लिखे हुए हैं. तो वो उससे हम आपसे पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं, तो वो आप उनको वो इजीली रिकग्नाइजेबल और आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जी, दूसरा ये कि अगर आपसे गुजारिश है, आप ये समझें कि एक टैक्स लॉ का सिस्टम जो होता है उसमें एक सर्टेन प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है. वो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो मिनटों में नहीं होती, क्योंकि वो सही होनी चाहिए. हम नहीं चाहते कि किसी के साथ ज़्यादती हो और हम नहीं चाहते कि हम कोई लॉ से नेग्लिजेंस करें. तो इसलिए हम मिनटों पे ना बात करें, हम ये आपको एश्योरिटी देते हैं कि हम उस व्हाट्सएप नंबर की हर कंप्लेंट को डील करेंगे. नहीं, देखें, यही माइंडसेट है जिसके लिए ये मीटिंग बुलाई गई है. कितने लोग हैं जो इस तरह सोचते हैं जैसे आपने अभी कहा. तो मैं चाहती हूँ कि ये इस चीज़ को हम क्लियरली समझें कि हम क्या कह रहे हैं. जब आप बात करते हैं टैक्स पेयर की रिटर्न की, तो एक सीक्रेटिव डॉक्यूमेंट होता है, उसमें उसके कंसल्टेंट की उसकी अपनी चॉइस है. हम एक इदारा हैं जो एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो अवेयरनेस आपके लिए, कोई आप लोगों को किस चीज़ की नो हाउ नहीं है. अब हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं. हम आप लोगों की तरफ से अक्सर क्या शिकायत आती थी कि जी इंटेग्रिटी नहीं है. हम उसकी इंटेग्रिटी मैनेजमेंट और इंटेग्रिटी मॉनिटरिंग पे आ गए हैं. अगर आप ये कहते हैं कि हम लोगों की तरफ से रिफ़ंड्स नहीं होते थे, तो हम आपको कह रहे हैं कि हाँ, हम रिफ़ंड्स इशू कर रहे हैं. अगर आपकी तरफ से ये क्लियरेंस आती है कि हम लोगों के पास से लोग जो हैं अवेलेबिलिटी में नहीं आते थे और वो नहीं करते थे, या हमारा ऑफिशियल
یا ہمارا آفیسر فیلڈ کے اندر کوئی چیز کرتا ہے تو RTO کی حد تک میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں کھلی کچہری لگوا رہی ہوں اور ہر تھرسڈے کے اوپر ہوں اینڈ اٹ از اوپن فار ایوری بڈی ٹو کم اینڈ واک ان. دیٹس اے فیسیلیٹیشن. ناؤ وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ایکسٹینڈنگ اٹ تو اسکائی از دا لمٹ. میں امید کرتی ہوں کہ میرے پاس 500 کے قریب افسر اور آ جائیں اور میں یہ ہر ایک کو ریٹرنز بنانے کی بھی فیسلٹی دے دوں. یو سی یو ہیو ٹو لک ان ٹو دا ورک فورس دیٹ وی ہیو اور پھر اسی کے ساتھ ہم سسٹم کو آگے چلاتے ہیں. تو آپ ریئلسٹک ٹارگٹس میں دیکھیں کہ آپ کہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں اور کہاں تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری طرف سے یہ پورا ڈیفینٹ ارادہ ہے کہ ہم میکسیمم ایفرٹس میں ٹیکس پیئر کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اور اس میں جو ان کو ہکپس آتی ہیں جس میں وہ اکثر کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ ساری چیزیں جس کو وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اس کو ایک فورا کے اوپر نہیں محدود کیا ہوا, ہر فورا کے اوپر ہم چیک کروائیں گے اور پھر رپورٹڈلی اس کے اوپر ایکشن لیں گے. آئی تھنک اٹس اے بگ اسٹیپ. اگر آپ اس کے اوپر بھی اگر سمجھتے ہیں کہ کچھ اور ہونا چاہیے تو پلیز شیئر کریں مجھ سے اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ڈو دیٹ. جی پوائنٹ ویل ٹیکن. اور یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کا سوال اگین FBR کی پالیسی اور آپریشن سائٹ کے اوپر ہے. ہم یہاں پہ وہ چیز رول آؤٹ کرتے ہیں RTOs میں جو کہ ایک پالیسی میں ڈیسائیڈ ہو چکی بھی ہوتی ہے, جو لا میں آ چکا ہوا ہوتا ہے اور پھر اس کو ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. پر اس چیز کو مختلف فوراز نے ریز کیا ہے چیئرمین FBR کے پاس اور آلریڈی ریوائز ریٹرن کے اوپر کام ہو رہا ہے جو کہ ایک سمپلیفائڈ ورژن ہوگی. تو انشاءاللہ اس بجٹ میں آپ لوگ جلد چینجز دیکھیں گے. مناف اب اس ایک سال میں ہم 24 ٹیئر 1 ریٹیلرز کو ان وائلیشنس کے اوپر پہلے تو ویسے ہم وارننگز دیتے ہیں, ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں ٹیئر 1 ریٹیلرز, اس کے بعد بھی کوئی نہیں آتے باز تو ہم 24 ایسے ٹیئر 1 ریٹیلرز ہیں جن کو سیل کرتے ہیں. اینڈ ونس دا ٹیئر 1 ریٹیلر از سیل تو اس کی منیمم پینلٹی ہے دیٹ از 5 لاکھ. اس وقت نام تو میرے پاس نہیں ہے بٹ جو ٹوٹل ہم نے اس سال میں سیل کی اب تک وہ 24 سے لوگ 5 لاکھ ایچ. فرسٹ وائلیشن پہ 5 لاکھ ہوتا ہے, سیکنڈ کے اوپر 10 ہوتا ہے اور اس ٹیکس ریٹرنز کا تو ڈیٹا ہم نے نہیں اس وقت اویلیبل کیا تھا. ہمارا فائنینشیل ایئر اپنے اینڈ کی طرف ہے. جی جیسے ابھی آپ نے ایک بات کی نا کہ فیسیلیٹیشن کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں اور ہم مارکیٹ کی طرف ریفر کرتے ہیں کہ آپ اپنے کنسلٹنٹ لیں. ابھی چونکہ آج کل کے دنوں میں تو کوئی ریٹرن فائلنگ کی ڈیٹ نہیں ہے, 30 سپٹمبر اور کبھی تھوڑا ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے تو اکتوبر, سپٹمبر اور اکتوبر کے مہینوں میں یہ کام ہوتا ہے. اس وقت ہم اسپیسیفک ڈیسک ضرور لگاتے ہیں جہاں پہ پینشنرز کو خاص طور پہ اور جو بزنس کو تو ہم نہیں ان کی ریٹرن کرتے لیکن پینشنرز کی حد تک ضرور سیلریڈ پرسن کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اصل میں سینسٹیوٹی یہ ہوتی ہے کہ ریٹرن کے اندر آپ نے نہ صرف اپنی انکم بتانی ہوتی بلکہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں. جب آپ نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں تو وہ اگر ہم ہی بیٹھ کے کسی کے ایسٹس ڈکلیئر کریں تو کل اگر نوٹس جاتا ہے تو اینڈ آف دا ڈے بات پھر ہمارے اوپر آ جاتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایجوکیٹ جیسے میڈم نے کہا کہ پورا کرتے ہیں, اویئرنیس پوری دیتے ہیں, بٹ ریٹرن فائل کرنا جس میں انکم اور ایسٹس دونوں شامل ہیں دیٹ از اینڈ آف دا ڈے وہ ٹیکس پیئر کی آپ کی ذمہ داری ہے. تھینک یو سو مچ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ جی, آپ لوگوں کا بہت شکریہ. ریفریشمنٹس ہیں آپ سب کے لیے تو چائے کی بات ہے.